گزار چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں وقت گزار رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اس سے آگے عالم برزخ میں جانا ہے، اور اس کے بعد قیامت ہے، جنت اور جہنم ہے۔ یہ تمام مراحل ایسے ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہی گزرنا ہے، اور ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق تیاری بھی کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور آگے عالم برزخ میں اور عالم حشر میں مختلف صورتوں میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ہم عالم برزخ کے اندر ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا کریں گے، اس حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ عذاب قبر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی، اس نے آ کے سوال کیا کہ میری مدد کرو۔ اماں جی نے اس کی مدد کی، اس نے آگے سے دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اعاذک اللہ من فتنۃ الدجال ومن عذاب القبر، اللہ تعالیٰ آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کو یہ بتایا کہ اس عورت کے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کو کچھ دیا، تو اس نے یہ کلمات آگے سے کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے دیکھا، آپ نے جو بھی نماز پڑھی ہر نماز کے اندر یہ دعا ضرور پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ تشہد کے اندر درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے اس کے بعد جو بھی نماز پڑھی تو آپ نے ہر نماز کے اندر یہ دعا پڑھی، جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تو بہت زیادہ روتے۔ کتنا روتے؟ حتیٰ تبل لحیتہ، راوی کا بیان ہے اتنے آنسو بہاتے کہ ان کی داڑھی تار ہو جاتی۔ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت ہم داڑھی کو بھی بھگوتے ہیں، یہاں سے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ تبل لحیتہ، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تار ہو جاتی۔ کہا گیا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ بالخصوص قبر کی جب بات چیت ہوتی ہے تو آپ زار و قطار روتے ہیں، کیا سبب اور کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔
جو آدمی قبر کے اندر کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو قبر میں ناکام ہے وہ آخرت میں بھی ناکام ہے۔ آگے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں خوفناک خطرناک، قبر سب سے زیادہ خطرناک منظر ہے، قبر سے بڑھ کے کوئی خطرناک نہیں ہے۔ تو جب قبر اتنی خطرناک ہے تو اس کی تیاری بھی ضروری ہے، اور قبر میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو قبر تنگ ہے، قبر تنگ ہے، دوسری بات اس میں اندھیرا ہے، تیسری بات اس میں تنہائی ہے، چوتھی بات زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بدل دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ یہاں پر بھی مومن کو پریشان نہیں ہونے دیتے۔ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، قبر میں لٹا کے لوگ دفن کر کے مٹی ڈال کے واپس پلٹتے ہیں، تو میت اپنے ان چاہنے والوں کی قدموں کی آہٹ، جو دفنا کے جا رہے ہیں، قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ شاید اللہ اس لیے سناتے ہیں کہ یہ وہ تھے جن پہ تجھے بڑا اعتماد تھا۔ آج دنیا پہ بندے کو مان ہوتا ہے نا، فلاں پہ مان، فلاں پہ مان، فلاں میری نہیں موڑتا، فلاں نہیں میری موڑتا۔ میت کو اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر تجھے بڑا مان تھا، آج تیری روح تیرے جسم سے جدا ہوئی تو یہ تجھے قبر کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہ ملکان اسودان ازرقان، اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، کالے رنگ، نیلی آنکھیں، ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے، نام بھی بڑے عجیب۔ اور بعض فقہا نے یہ بات لکھی، حدیث میں نہیں ہے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے یہ مبشر اور بشیر بنائے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ منکر اور نکیر یہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان الامۃ ان هذه الامہ تبتلی فی قبورہا، اس امت کو قبروں کے اندر آزمایا جاتا ہے اور فتنہ دجال کے قریب قریب آزمایا جاتا ہے۔ فتنہ دجال آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے، فتنہ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور قبر کے اندر جو آزمائش ہے یہ فتنہ دجال کے قریب قریب ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک آدمی کے پاس بھی جو فرشتے آتے ہیں شکلیں وہی ہوتی ہیں۔ فرشتے آ کے فیجلسانہ ویقعدانہ، اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں؟
جب بٹھاتے ہیں تو یہ اپنی آنکھیں ملتا ہے، یمسحو عینیہ، اپنی آنکھیں ملتا ہے جس طرح بندہ سو کے اٹھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ثابت قدم رکھ رہے ہیں؟